مصطفی خان صاحب، ظاہر ہے تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر ان کی طرف سے سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ نوٹیفیکیشن ڈیلے ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں دراڑ پڑ رہی ہے. پھر سابق ان کے جو رہنما ہے اسد عمر صاحب نے تو کہا کہ جس طرح دراڑ پڑ گئی تھی جنرل فیض حمید والے واقعے میں، جو کہ انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا حوالہ دے کر کہا، حکومت انکاری ہے. آپ کے خیال میں واقعی ایسے ہی کوئی پروسیجرل مسئلہ تھا، کوئی دراڑ نہیں پڑی، سب سیم پیج ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے وہ تو ان کا جو سوشل میڈیا سیل ہے وہ اس کو فیڈ کرتا ہے، اور اس میں خواہشات بھی بہت سی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کئی دفعہ جو ہے وہ فیک نیوز بھی وہاں سے جنریٹ کی جاتی ہے. اس میں سے کون سی خبر صحیح ہے کون سی غلط ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا کافی حد تک مشکل ہوتا ہے. اگر اس کا میں کمپیریزن کروں، پاکستان تحریک انصاف کا جب اپنا دور تھا اور ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی کا معاملہ تھا، جنرل فیض کی ٹرانسفر ہونی تھی پشاور، تو اس وقت ایک دراڑ ہم نے اس وقت دیکھی تھی. لیکن اس وقت کے وفاقی وزراء نے اس وقت کوشش کی تھی اس کو ہیل کرنے کی کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، سیم پیج ویسی موجود ہے. لیکن اگلے 6 مہینے کے اندر جو ہے وہ چیزیں رول آؤٹ جس طرح ہوئی اس سے پتہ لگ گیا کہ نہیں، دراڑ آ چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی حکومت اب سیم پیج پہ نہیں رہی. ابھی تک کی جو صورتحال ہے فی الحال تو وفاقی وزراء کی جانب سے جو جہاں تک ہماری بات ہوئی ہے وہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی پرابلم والی بات نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی دراڑ نہیں ہے. اور میرے خیال میں دوبارہ میں وہی فارمولا جو ہے وہ اپنانا چاہوں گا کہ اگلے 6 مہینے میں کافی حد تک چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. فی الحال میرے خیال میں جس طرح اس چیز کو رول آؤٹ کیا گیا ہے کہیں پہ کوئی بڑی پرابلم فی الحال تو نظر نہیں آ رہی. منیفر صاحب، آپ بتائیے گا، قیاس رائیاں جب عروج پر تھی اس وقت بھی آپ نے یہ خبر دی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اختلاف ہے یا کوئی اور بات ہے، چیزیں ہو جائیں گی. واقعی کچھ نہیں ہے یا ایسا کچھ ہے جو 6 مہینے میں جیسا کہ منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ نظر آئے گا؟ بہت شکریہ شاہزیب صاحب. دیکھیے، ویسے تو ہم کوئی اگلے لمحے کا پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ آگے پاکستان کے اندر کیا ہوگا، لیکن جو اس وقت حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہ پہلے کوئی مسئلہ تھا پچھلے کچھ دنوں کے اندر بھی، نہ آج کوئی مسئلہ ہے، اور نہ فی الحال ابھی آنے والے دنوں کے اندر کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے. بلکہ اگر میں آپ کو یہ خبر دوں کہ جو آج کی تاریخ کی چوزنگ تھی یا اس کو بھی جو چوز کیا جانا تھا، یہ بھی ظاہری بات ہے یہ حکومت پاکستان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ بھی پاکستان کی مسلح افواج کا ہی فیصلہ تھا. اور جو بھی ڈیلے تھا، جو بھی معاملات چل رہے تھے کہ ایک جے ایس ہیڈ کوارٹر تھا جو آپریشنل نہیں تھا، ایک کمیٹی تھی جو چلتی تھی، تو وہاں پر تو اب سے ایک سی ڈی ایف کا پورا ہیڈ کوارٹر اور پورا ایک طریقہ کار اپنایا گیا ہے، ایک نئی چیز آل ٹوگیدر فوج کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، اور ایک اس کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی کمانڈ کو تشکیل دیا گیا ہے. تو یہ بھی فیصلہ جی ایچ کیو نہیں کرنا تھا، پاکستان کی فوج نہیں کرنا تھا کہ آج کی تاریخ، آج کا دن اور اس کا جو حوالہ دیا گیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے سے بڑا کلیئر تھا کہ انہوں نے پہلے آئینی ترمیم کی، پھر اس کو قانونی شکل دی، پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر تبدیلی کر کے گورنمنٹ نے اپنا کام کر دیا تھا، اور یہ چیز انیشیٹ کر دی گئی تھی کہ یہ نوٹیفیکیشن تو ایونچولی ہونا ہی تھا. لیکن وہ ایک اس کے اوپر ایک کنٹروورسی خواہ بن گئی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس کے اندر کچھ نکلا کچھ بھی نہیں اس سے. بلکہ میں یہ آپ کو کوٹ کروں گا کہ فرام دا ویری ٹاپ گورنمنٹ کی سائٹ پہ انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب سے غلط چیزیں ایٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں. وہ لفظ استعمال کیا گیا، وہ انہوں نے تو 27ویں ترمیم کا باقاعدہ پہرا دیا ہے، ان کی ضرورت نہیں تھی، وہ نہ بھی آتے تو پی ایم ایل این کے پاس اتنے گورنمنٹ کے پاس ووٹس تھے کہ وہ آرام سے 27ویں ترمیم منظور کر لیتی. لیکن میاں نواز شریف صاحب نے اس کو مکمل اونرشپ دی ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ آئے، انہوں نے ووٹ کیا، اور اس کا جو یہ والا کمپوننٹ تھا، ظاہری بات ہے آئینی عدالت کی تشکیل وہ ایک اور عام چیز ہے، لیکن جو یہ والا کمپوننٹ تھا اس کا ملٹری کی سائڈ کا، اور جو آرٹیکل 243 میں ترمیم تھی، اس کو مکمل اونرشپ دی ہے میاں نواز شریف صاحب نے. اور میاں نواز شریف صاحب، جب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی بات آتی ہے تو جب ان کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اس وقت بھی 2 شخصیات ایسی تھیں پی ایم ایل این کے اندر جنہوں نے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ دے ڈگ ان دیئر ہیلز، وہ ایک میاں نواز شریف صاحب تھے، ایک ان کی صاحبزادی تھی مریم نواز شریف صاحبہ، جنہوں نے اس بات پر وہ بالکل قائل تھے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں اس وقت لیفٹیننٹ جنرل تھے، انہیں کو ہی پروموٹ کیا جانا ہے اور یہی آرمی چیف بنیں گے. تو اس دفعہ بھی میاں نواز شریف صاحب نے اس کی مکمل اونرشپ لی ہے. سو کوئی قیاس رائے نہیں، کوئی کچھ نہیں، بلکہ آج ایک خبر پھیلائی گئی کہ کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی جانب سے حوالے سے کوئی چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ بھی بالکل بیس لیس خبر ہے. میں نے اس کے اوپر آئی کین کنفرم اٹ ٹو یو کہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جنگ کے دنوں میں جو جنرل عاصم ملک صاحب ہیں جو کہ ٹاپ چوائس ہے پاکستان کے آرمی چیف کی ایز ڈی جی آئی ایس آئی اینڈ ناؤ این ایس اے، تو ان کے حوالے سے بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور وہی کنٹینیو کریں گے آبویسلی جب تک گورنمنٹ چاہے گی اور فیلڈ مارشل چاہیں گے.